السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا منکر ہوگا، اور ویسے دعا بھی ہے اللہ اس کو برباد کرے جو میرا نام آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جس طرح جبریل امین نے کہا تھا، دعا مانگی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ پائے اور وہ روزے نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، وہ بھی نامراد ہوا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ ان تینوں کلمات پر وعید پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ جبریل امین نے یہ دعا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا، تو کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا منکر ہوگا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ مواقع ہیں کہ اذان کے بعد متصل پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ درود پاک کا کوئی ٹائم بھی مقرر نہیں ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے نماز سے پہلے نماز کے بعد درود پاک درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ اٹھتے بیٹھتے جیسے ذکر اللہ کرتے ہیں ویسے ہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ پاک نے بھی آقا نامدار حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا ہے، قیامت تک بلند فرمایا ہے۔ اسی لیے جہاں اللہ اکبر ہوگا وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں تو آپ کی عبادات رنگ نہیں لا سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔